اب آئیے ہم سفر کرتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، اور وہاں سے جو نوجوان فاضل اور علاقے کی ایک معروف شخصیت اور ندوۃ العلماء کے موقر استاذ ہیں جناب مولانا سلمان نسیم صاحب ندوی قدس العالی، جو ڈائز پر جلوہ افروز ہیں، ان کا خطاب ہونے جا رہا ہے۔ ہم ان کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ گردانیں۔ لیکن ہم ایک گزارش کریں گے آپ سامعین سے، یہ بیچ میں جو خلا ہے ذرا اس کو پر کر لیجئے، تو آگے بڑھ جائیے، تو بھائی صاحب آگے بڑھیے، اچھا سا نہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں، آ جائیے ماشاءاللہ، آ جائیے، بیچ کے خلا کو پر کیجئے۔ بڑا اہم خطاب ہونے جا رہا ہے، جو لوگ ادھر کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ آ کر کے جگہ لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غفلت میں رہیں اور حضرت والا کا خطاب ہو، بعد میں آپ کبھی افسوس ملتے رہیں، پھر کچھ حاصل ہونے کو نہیں۔ بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، آپ حضرات بھی مل جائیے، مل کر کے بیٹھیے، بڑھ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، فروغ علم کے موضوع پر یہ اجلاس صبح سے جاری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کل سے جاری ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ کل بھی اس بستی اور اس کے اطراف کے بہت سی مسجدوں میں جمعے کی نماز میں ندوے کے موقر وقت وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اور دوسری صفت یہ کہ اللہ نے اس کو علم میں وسعت عطا کی ہو، کشادگی عطا کی ہو، اس کے پاس جنگ کا علم ہو، آلات کا علم ہو، سیاست کا علم ہو، فن حرب و ضرب سے وہ واقف ہو، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور وہ جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہو، تنومند ہو، وہ صلاحیت رکھتا ہو لڑنے کی۔ تو جو تین صفات تم ڈھونڈ رہے ہو کہ یا تو وہ نبوت کے گھرانے سے ہو، یا بادشاہت کے گھرانے سے ہو، یا تاجر کے خاندان سے ہو، یہ اللہ کے نزدیک قیادت کا، امامت کا، پیشوائی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پیشوائی کا معیار ہے نمبر 1 انتخاب، اللہ کی یہاں وہ منتخب ہو، نمبر 2 اس کا جسم طاقتور ہو، اور نمبر 3 اس کے پاس علم ہو۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے قیادت چھوٹ گئی ہے، اس کا سرا گم ہو گیا ہے، اس کی ڈوری ہاتھ سے کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم پریشان ہیں، اس دولت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ ذری دور واپس آئے جب ہمارا پھیرا لہراتا تھا۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہ امامت، وہ پیشوائی، وہ قیادت، اس کا راستہ علم سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو علم کے تعلق سے قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات کہ آپ کا وجود اس دنیا میں اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا، ورنہ آپ میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری بات، آپ کے ہاتھ میں قیادت کا علم اسی وقت آئے گا جب آپ کے دل و دماغ علم کی روشنی سے روشن ہوں گے۔ اور تیسری بات، علم، قرآن کہتا ہے کہ اگر مشکلات آئے، اگر مسائل آئے، اس
اس وقت اگر کوئی چیز ہم کو اور آپ کو نجات دے سکتی ہے تو وہ علم ہے۔ میں اس کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں قرآن سے کہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار آ چکا ہے، اللہ نے ان کو کیسی بادشاہت اور کیسی سلطنت اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ انسان تو انسان، چرند و پرند پر ان کی حکومت تھی۔ ایک موقع پر وہ دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جائزہ لیا کہ ان کے دربار میں تمام طرح کے جانور موجود رہا کرتے تھے، لیکن ایک انتہائی قابل ممبر ان کے دربار کا غائب تھا، اور وہ ممبر تھا ہدہد۔ میں نے قابل کیوں کہا؟ اس لیے کہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی پرندہ، جانوروں میں سے کوئی جانور اور پھر پرندوں میں سے کوئی پرندہ اگر کسی کے اندر دنیا میں پانی کو تلاش کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ تیز ہے اور وہ زمین کے تہوں میں جھانک کر یعنی اپنے حص سے پانی کو تلاش کر سکتا ہے، تو وہ صلاحیت صرف ہدہد کے اندر ہے۔ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک ممبر تھا، لیکن حضرت سلیمان حاضر ہوئے تو ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان کو ناراضگی ہوئی اور آپ نے جو بات فرمائی وہ قابل توجہ ہے۔ کیا کہا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان نے کہا یا تو میں ہدہد کو سخت ترین سزا دوں گا، ایسے ویسے نہیں، سخت ترین سزا دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو میں اس کو سمجھ کر ڈالوں۔ ہاں، بچنے کی ایک صورت ہے کہ ہمارے پاس غائب ہونے کی یعنی دربار سے غیر حاضر ہونے کی کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے، کیوں غائب ہوا؟ اب ذرا سوچئے کہ بادشاہ ناراض ہے، اور وہ بھی بادشاہ کون؟ حضرت سلیمان، جو با اختیار ہے، با اقتدار ہے، اور اللہ کا نبی بھی ہے، ناراض ہے، اور ناراضگی ایسی کہ قرآن کی زبان میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ آیا اور اپنے غائب ہونے کی صحیح عذر بیان نہیں کر سکا تو یا تو ذبح کر دیا جائے گا یا سخت ترین سزا دوں گا۔ یہ نازک حالت ہے ہدہد کے سامنے، اور ہدہد جیسا کہ میں نے بتایا کوئی معمولی پرندہ نہیں، بہت ہی قابل ترین ممبر تھا۔ اس نے بچنے کا راستہ ڈھونڈا، اور کیا راستہ ڈھونڈا وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ قرآن کہتا ہے فَالْمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ کہ تھوڑی دیر ہدہد نے انتظار کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے داخل ہوتے ہی جو بات کہی اس نے سلیمان علیہ السلام کے غصے کو کافور کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا، ہدہد نے کہا احقک بما لم تحق بہ، کہ سلیمان، ظاہر ہے ان کے نبی، انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کو آپ نہیں جانتے۔ اب ذرا سوچئے، سلیمان علیہ السلام غصے میں ناراض ہیں کہ اور یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ اگر وہ آیا تو ذبح کر ڈالوں گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہدہد کیا لے کر آیا؟ خبر لے کر آیا۔ بڑا چالاک ہدہد خبر لے کر آیا، اور کہاں؟ اور حملہ کیا، یعنی بادشاہ کی نفسیات پر اس نے اٹیک کیا کہ میں بادشاہ کو اپنے گھیرے میں لے لوں۔ اس نے جملہ کیا کہا کہ میں وہ خبر لایا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے، حالانکہ آپ کی حکومت چار گانگے عالم میں ہے، ہواؤں پر ہے، پانی پر ہے، جانوروں پر ہے، پھر بھی میں وہ خبر لایا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا لے کر آیا؟ وہ ایک خبر لے کر آیا، ایک بادشاہ کی خبر لے کر آیا، ایک علم لے کر آیا۔ اس علم کی وجہ سے ہدہد کی جان بچ گئی، ورنہ وہ سمجھ دیا جاتا یا اس کو سخت ترین سزا دی جاتی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نمبر 3 کہ اگر حالات نازک ہوں، اگر آپ گھر گئے ہو طوفانوں میں، اگر آپ گھر گئے ہو فتنوں میں، اگر آپ گھر گئے ہو مسائل میں، اس سے بچنے کا راستہ ہو سکتا ہے، بہت سے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک راستہ علم کا بھی راستہ ہو سکتا ہے جس سے آپ گھرے ہوئے، جب آپ گھر گئے ہو، مصیبت آپ پر آ رہی ہو، آپ سب ہونے والے ہو، آپ کو سخت ترین سزائیں
وقت اگر آپ کے لیے بچنے کا راستہ ہے اور جہاں سے آپ اپنے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہوں، اپنی مشکلات پر قابو بھی پا سکتے ہوں، تو وہ علم کا میدان ہو سکتا ہے، علم ایک میدان ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 3، سب سے پہلے ہمارا وجود، اگر کسی ہمارے وجود کا جواز ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ نمبر 2، اگر ہمیں پیشوائی چاہیے، امامت چاہیے، تو اس کا راستہ علم ہے۔ اور نمبر 3، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلات اور مسائل سے بچنے کا کوئی راستہ ہو تو اس کا راستہ بھی علم ہے۔ اور چوتھی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، علم صرف بچنے کا راستہ نہیں ہے، علم صرف قیادت، عام حالت میں قیادت کا راستہ نہیں ہے، علم صرف آپ کے وجود کو ثابت کرنے کا راستہ نہیں ہے، علم ایک جادو ہے، علم ایک کمال ہے، علم ایک کرشمہ ہے، علم وہ کر گزرتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور اس کے جو آلات ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو پہنچ رہے ہیں، جو جادو آپ کو دکھ رہا ہے، جو آدمی سمندر کے اندر تیر رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، 100 کلومیٹر کی سڑکیں سمندر کے اندر بنا رہا ہے، اور گاڑیاں فراٹے سے اگر گزر رہی ہے، اگر آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے، ہزاروں آدمی آسمان پر اڑ رہے ہیں جہاز کی شکل میں، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک ملک میں اور لاکھوں میل دور دوسرے ملک میں اگر آپ سیکنڈوں میں رابطہ کر سکتے ہیں، یہ کون سا جادو ہے؟ یہ علم کا جادو ہے، لیکن یہ آج کا جادو نہیں ہے۔ قرآن نے تو بہت پہلے اعلان کر دیا تھا علم کے اس رفتار کا، علم کے اس جادو اور اس کرشمے کا قرآن نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ جب ہدہد وہ خبر لے کر آیا، کس کی خبر لے کر آیا تھا؟ ملکہ سبا کی خبر لے کر آیا تھا، بلقیس کی خبر لے کر آیا تھا۔ تو جب حضرت سلیمان کے پاس ملکہ سبا کی خبر پہنچی تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ ملکہ سبا کو بلانا چاہا، ان کو دعوت دینا چاہا، اس اپنے دین کی، توحید کی، اسلام کی، ان کو بلانا چاہا۔ تو اس کے لیے حضرت سلیمان نے ایک ٹیکنیک اپنائی، اور وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو بلقیس کا عرش یعنی پائے تخت، اس کا جو تخت ہے وہ اٹھا کر لائے گا؟ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت، یعنی یہ جیسے دیکھیے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو واقعی تخت ہے، لیکن اس سے مراد جس تخت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک بادشاہ کا تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار والوں سے پوچھا ہمارے دربار میں حاضر ہو؟ یہ حضرت سلیمان نے مطالبہ کیا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں الگ الگ صلاحیتوں کے ایک ایسے عبقری اور جینیس لوگ موجود تھے۔ کیا وہ جواب دیا؟ آگے جواب جو قرآن میں نقل کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مجلسک وانی لقوی علیہ امین، کہ ایک جن نے کہا، لیکن صرف جن نے نہیں کہا، جنوں میں بھی جو بڑا بھیانک تھا، عفریت تھا، یعنی آپ تو جانتے ہیں جنوں کی طاقت کا بہتوں کو اندازہ ہوگا، اور جنوں میں بھی اگر عفریت ہو، قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن، کہ وہ عفریت تھا، یعنی جنوں میں بھی بڑا جیالا تھا، اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ آپ اپنے دربار سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں اس کے تخت کو حاصل کر دوں گا۔ ذرا سوچئے، جنات کی طاقت کا اندازہ لگائیے، لیکن جنات نے بھی یہ کہا کہ لانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن دربار میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ جنات میں سے نہیں تھا، مفسرین نے کہا وہ انسانوں میں سے تھا، اس کا نام آصف بن برخیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ کمال دیکھیے گا، علم کا کمال۔
उठेंगे उससे पहले ले आऊंगा। हो सकता है मजलिस से उठने में 2 घंटे, पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। आप सोचिए कहां से उसने दावा किया। कुरान के उसूल को देखिए, कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। अब जरा देखिए, गोया इल्म के सामने जिन्नात की ताकत भी हेज है, इल्म की रफ्तार के सामने जिन्नात की रफ्तार भी हेज है, इल्म के जादू के सामने, उसके सिहर के सामने जिन्नात का सिहर भी मौत है। आज जो आप रफ्तार देख रहे हो रॉकेट का, जहाज का, रॉकेट लॉन्चर का, मिसाइल का और टेलीफोन का, ये रफ्तार उस रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए कि यह आज से तकरीबन 4,000 साल पहले की बात है और आज 4,000 साल के बाद दुनिया वहां पहुंच पाई है जहां 4,000 पहले एक ऐसे शख्स ने इल्म का करिश्मा दिखाया जो इंसान तो था लेकिन उसके पास अल किताब का इल्म था, यानी आसमानी किताब का इल्म था। तो चौथी बात, इल्म रफ्तार है, इल्म तेजी है, इल्म जादू है, इल्म करिश्मा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको पर लग जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी तरक्की को रफ्तार लग जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आसमानों में उड़े, आसमानों पर कमंडे डाले, फजाओं में छूने? क्या आप नहीं चाहते आपका बच्चा दुनिया में तारा बनकर चमके? अगर चाहते हैं तो इल्म का सहारा लीजिए। इल्म जादू है, इल्म करिश्मा है, इल्म वो ताकत है जो ये दौलत आपको दे सकती है। तो नंबर 4 कि अगर आप चाहते हैं, जादू देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने कौम में, अगर आप जादू देखना चाहते हैं तो इल्म के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, इल्म के जाम को पीजिए, इल्म खाइए, इल्म पीजिए और इल्म को जीना सीखिए। आप देखिए कैसे जादू होता है, आपका ये इलाका कैसे बदलता है। बातें नहीं रुकती। इल्म जब दुनिया आपके सामने पर फैलाए हुए हो, जब फितने आपके सामने बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हो, जब आप हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकते, उस वक्त अगर कोई चीज आपको रास्ता दिखा सकती है तो वो इल्म है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है कि कारून का नाम सुना आपने, बड़ा दौलतमंद था। कारून की दौलत के तस्करे कुरान में है। कुरान में यहाँ तक कहा कि कारून के पास इतनी दौलत थी कि उन दौलत के खजानों के तालों की कुंजियां उठाने के लिए बाकायदा एक फौज थी, एक पूरी जमात थी जो जमात वो चाबियां उठाती थी। ये कारून की दौलत थी, ये कारून का खजाना था, ये इसमें कोई शक नहीं। कुरान ने इसका बयान किया, लेकिन कारून एक के अंदर एक और चीज पैदा हुई और वो चीज थी कारून के अंदर किब्र पैदा हुआ, गुरूर पैदा हुआ। उसने कहा ये दौलत मेरे कुव्वत बाजू का नतीजा है। ये कैफियत कारून के अंदर चल रही थी, एक तरफ दौलत भी है और एक तरफ गुरूर और तकब्बुर भी है। इसी बीच में एक दिन वो घर से बाहर निकला तो क्या हुआ, लोग मंजर देख रहे थे कि ये वो शख्स है जिस पर दौलत बरसती है, खून बरसता है, ये वो शख्स है जिसके पास इतने खजाने हैं। लोग तो मंजर देख रहे थे और लोग खड़े थे। वहां पर दो तरह के लोग थे, एक वो लोग जो दुनियादार थे जिनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने क्या कहा, तमन्ना की कि काश या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, काश हमें भी उतना ही मिलता जितना ये कारून को मिला है, कितना किस्मत वाला है। ये किनकी बात थी? जिनके दिलों में दुनिया बसी थी, इल्म का नूर नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ एक और जमात थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। जिनके पास इल्म था, इल्म का नूर था, उन्होंने हकीकत को देखा, कारून के ज़ाहिर पर नजर नहीं की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कैसी बातें करते हो, ये कैसी तमन्ना करते हो, कारून का खजाना कोई मायना नहीं रखता। अगर असल है
تو اللہ کا جزا، اللہ کی جزا ہے، اللہ کا ثواب ہے اس کے لیے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب عمل ہو۔ یہ دو منظر تھے، ایک وہ منظر کہ کچھ لوگ قارون کی تمنا کر رہے ہیں، اور ایک وہ منظر کہ کچھ لوگ کہہ رہے نہیں۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بات کس نے کہی کہ دیکھو قارون بننے کی تمنا مت کرنا، بلکہ ایمان والا اور عمل والا اس کو اللہ کا بدلہ ملے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ قرآن نے زور دیا ہے، قال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کی بات سچی ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد اللہ نے ایک معجزہ دکھایا، ایک کرشمہ دکھایا، اور قارون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے دولت اور اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھس گیا، اور جب دھس گیا تو جن لوگوں نے پہلی جماعت جنہوں نے تمنا کی تھی کاش ہمیں قارون کی طرح دولت مل جاتی، اب وہ افسوس کرنے لگے اور پناہ مانگنے لگے اور شرمندہ ہونے لگے کہ اور ان کا اعتراف کرنے لگے جنہوں نے علم کی روشنی میں کہا تھا کہ قارون کی دولت کی تمنا مت کرو۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جب حالات ایسے ہو جائے کہ خیر و شر میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، جب آپ کو لگے کہ وہ فلاں کو دولت مل رہی ہے، فلاں کے پاس خزانہ ہے، فلاں کے پاس ترقی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو فقر میں، یہ تو محتاجگی میں، یہ تو بے کسی کے عالم میں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی چیز آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، صحیح رہنمائی کر سکتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو یاد رکھیں وہ علم ہے۔ اور آخری بات جس سے قرآن کا علم کیا ہے آپ کو سکھائے گا، آخری بات یاد رکھیے، ہم نے ایک بات تو یہ بتائی آپ کو کہ اگر اس دنیا میں ہم اور آپ جینے کا حق رکھنا چاہتے ہیں، اس حق کا جواز اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کے لیے علم ہمیں سیکھنا پڑے گا، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اگر دنیا کی امامت اور قیادت، اور دنیا کی امامت اور قیادت تو بڑی چیز ہے، اگر آپ اپنے گھر کی امامت اور قیادت چاہتے ہیں، اپنے سماج میں مقام چاہتے ہیں، اور اپنے محلے میں عزت چاہتے ہیں، اپنے ملک میں عزت چاہتے ہیں، تو علم کا راستہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر آپ مشکلات اور مصائب میں گھر جاتے ہیں تو بچنے کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو وہ علم کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر آپ کو علم کا جادو دیکھنا ہو، اگر آپ کو رفتار کا جادو دیکھنا ہو، ترقی کے رفتار کا، عروج کے رفتار کا، تو آپ کو علم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ علم کا جادو ہے۔ اور اگر لڑائی حق اور باطل کی ہو اور آپ کو حق کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو توفیق ملے، تو وہ بھی راستہ علم کا راستہ ہے۔ اور آخری بات، اور خاص طور سے آج کے اس پروگرام اور اس بستی اور اطراف کے نوجوانوں کے لیے، کہ اگر کبھی شکوک اور شبہات کا عالم ہو، اگر کبھی یلغار ہو آپ کے دین پر، آپ کے اسلام پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کے مسلمات پر، آپ کے نبی پر، آپ کی کتاب پر، آپ کوشش کی جا رہی ہو کہ آپ پر حملے کیے جائیں، آپ کے دل و دماغ پر حملے کیے جائیں، آپ کے دماغ کو متاثر کر دیا جائے، زہر سے بھر دیا جائے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ انتہائی طویل مطالعے اور تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ اس صوبے میں، نہ صرف اس صوبے میں بلکہ اس خطے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں خبریں ملی کہ یہاں بہت سے سوالات ہونے لگے ہیں کہ فلاں تہوار اگر ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ منائیں، اگر رنگ لگا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لگائیں، اگر کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا ہے تو ہم کیوں نہ پھوڑیں، اگر اسکول میں فلاں موقع پر چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے مدرسوں میں چھٹی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جو دبے پاؤں چلی آ رہی ہے۔ بات یہاں نہیں رکنے والی، بات آگے بڑھے گی، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ آپ کے دلوں پر، دماغ پر حملے ہوں گے، ہمارے نوجوانوں پر حملے ہوں گے، سوال کھڑے کیے جائیں گے، اسلام پر سوال کھڑے کیے جائیں گے، قرآن پر، اور ایک نہیں ہزاروں سوال کھڑے کیے جائیں گے، نبی پر،
اگر یہ صورتحال پیدا ہو تو میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا اس کا ایک راستہ ہے بچنے کا، اور وہ ہے علم میں رسوخ پیدا کرنا۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صاف ہے، واضح ہے، لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے معانی اور مطالب میں تو کئی پہلو ہیں، لیکن جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ قرآن کے انہی آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں کئی مطلب اور کئی مفہوم ہوتا ہے، تاکہ وہ اس میں کیڑے نکالے، اس میں عیب تلاش کرے۔ لیکن جن کا علم پختہ ہوتا ہے وہ ان کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے اللہ کا پیغام ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جن کا علم پختہ ہوتا ہے وہ اس بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ اس بہلاوے میں نہیں آئیں گے، وہ اس جال میں نہیں پھنسیں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن پر ہو، چاہے وہ چینلوں پر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ پر ہو، ان کے دل سے ایک آواز نکلے گی کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، نبی کا پیغام ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم میں پختگی ہوگی، جب علم پختہ ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نفسوں کو بچانا چاہتے ہیں شکوک سے، شبہات سے، ارتداد سے، بے دینی سے، بدعقیدگی سے، تو راستہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے دل کو، دماغ کو علم کے نور سے روشن کر لیجئے، علم کی دیا اور علم کے شمع کو جلا دیجئے، اندھیرا کافور ہو جائے گا۔ یہ وہ 5 بنیادی باتیں علم کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود اس دنیا میں ہو، اگر چاہتے ہیں کہ امامت اور قیادت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشکلات اور مصائب میں نجات ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، جہاد کی آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جس سے ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو تمام لوگوں کے نزدیک معتبر ہے، مسلم ہے، قابل احترام ہے۔ یعنی یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، بلکہ مشرکین بھی مانتے تھے۔ کیوں؟ یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اللہ نے بڑی کڑی آزمائش کی۔ قرآن نے بیان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا احکام کے ذریعے، فرامین کے ذریعے، بڑی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم اس امتحان میں کیا رزلٹ آیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، 100% رزلٹ 100%۔ جب رزلٹ 100% آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا میں انعام دوں گا تمہیں۔ کہا کیا انعام ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام، پیشوا اور مقتدا بناؤں گا دنیا کا۔ اور تاریخی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی، قرآن کی یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہود کے بھی وہ پیشوا، نصرانیوں کی بھی پیشوا، اور مشرکین کے بھی پیشوا، اور آخری امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی وہ پیشوا۔ قرآن میں کم از کم 3 جگہ جس طرح اللہ کے رسول کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کو اس امت کے لیے مقتدا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تفصیل میں نے کیوں کہنا، اس لیے کہ آگے والی بات کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ بتایا کہ تمہیں پیشوا بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے، تمہیں امام بنایا ہے، تو حضرت ابراہیم کے اندر ایک محبت جاگی، ایک فطری جذبہ اٹھا، اور حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، یہ پیشوائی، یہ امامت، یہ قیادت ہمارے خاندان میں بھی چاہیے۔ قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، یعنی میرے خاندان میں بھی امام بنائیے، پیشوا بنائیے، مقتدا بنائیے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم ان کا مقام بنے، لیکن بات اگر اصول کی آئے گی تو اصول کی رہے گی، پھر کسی کا مقام اس میں حائل نہیں ہوگا۔ ابراہیم لاکھ اللہ کے مقرب صحیح، لاکھ خلیل اللہ صحیح، لیکن بات آ گئی اصول کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ لا ینال عہد الظالمین، ہاں ملے گا تمہارے خاندان میں، اسحاق نبی بنیں گے، یعقوب نبی بنیں گے، یوسف نبی بنیں گے، اسماعیل نبی بنیں گے، اور سید الاولین والآخرین محمد عربی بھی تمہارے خانوادے میں آئیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم میں سے جو ظالم ہوگا اس کو یہ مقام نہیں ملے گا، جو ظالم ہوگا اس کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اور چھن گیا یہ مقام، بنی اسرائیل سے چھنا، ذلیل ہوئے، مارے گئے، کاٹے گئے، اس کی تاریخ ہے، میں بیان کروں تو رات گزر جائے گی، جیوس کی اور نصارہ کی اگر ہسٹری بیان کروں کہ کیسے کیسے کہاں ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا، اگر کسی نے پناہ دی ان کو تو یہ مسلمان تھے، لیکن جو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے امامت چھین لی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھے، اور ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کا مطلب ہے ناانصافی کرنے والا، ظالم کا مطلب ہے اللہ کے قانون کو نہیں ماننے والا، ظالم کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، ہر چیز کا جو حق ہے وہ حق نہ دینا، یہ ہے ظالم۔ میں نے یہاں پر ظلم کا تذکرہ کیوں چھیڑا ہے؟ اس لیے کہ میں اسی خطے کا باشندہ ہوں، اور مجھے اس بات کا یہ کہنے کا حق ہے، اور کہنے دیجیے کہ ہم تعلیم کے سلسلے میں، ہم اپنے سلسلے میں ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، ہم علم کو، تعلیم کو اس کا حق نہیں دیتے۔ ہم کیوں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیوں پڑھاتے ہیں؟ یا تو جو پیسے والے ہیں معاف کیجیے گا، ہم ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں بول رہے ہوں، اپنے چچا کے بارے میں بول رہے ہوں، اپنے دادا کے بارے میں بول رہے ہوں، لیکن میرا گھر ہے، مجھے بولنے کا حق ہے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو مدرسے کو پلٹ کر آپ نہیں دیکھتے، اپنے بچے کے لیے آپ کی اڑان اونچی ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ اڑان اونچی نہ رکھیے، آپ ضرور ان کی اونچی اڑان رکھیے، لیکن کیا آپ ان کو وہ بنائیں گے جو آج آپ نے یہاں پر دیکھا بچپن کے ساتھیوں کا یہ گروپ، کیا ان کی اڑان کم ہے؟ کیا یہ جامعہ ملیہ میں پروفیسرز نہیں ہیں؟ کیا یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ کیا یہ اونچے اونچے عہدوں پر نہیں ہیں؟ لیکن ان کی اس اڑان کے باوجود ان کا راستہ کہاں سے ہو کر گزرا ہے؟ انہی مدرسوں کے بوریوں سے ہو کر گزرا، اور ان کو اس بات پر فخر ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر حیثیت ہے مدرسے کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، بچہ ذہین ہے مدرسے کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، آپ ان کے لیے الگ راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اور اگر مجبوری کا عالم ہے تو مدرسے میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ نام کو لکھوا دے اور بچہ پڑھے نہیں۔ صاف ٹوٹل بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جب ایگزام کا وقت آئے تو اس ایگزام کے لیے اس کا فارم بھر لیا جائے، چاہے وہ سال بھر وہ بچہ اس نے مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے کھیت میں ہیں، کھلیان میں ہیں، وہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتا، لیکن وہ بچہ وسطانیہ میں، فوقانیہ میں، مولویت میں اور عالمیت میں وہ ڈگری لے کر چلا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کھلواڑ ہے مدرسوں کے ساتھ، بچوں کے مستقبل کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے کہ اشتہار میں 3700 سے زیادہ رجسٹرڈ ادارے ہیں، لیکن ہندوستان کے جس خطے میں جائیے پرائیویٹ مدرسوں میں اگر آپ تلاش کریں گے کہاں کا بچہ ملے گا؟ بہار کا ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اور یہی نہیں، مدرسہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو آج 1 صدی ہونے جا رہا ہے، 1922 کو یہ قائم ہوا تھا۔ کیا انقلاب آیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ صرف مدرسے والے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہے، ان کی امانت داری الگ ہے، ان کو سوچنا الگ سے سوچنا چاہیے، لیکن ہم آج آپ سے مخاطب ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہاں پر اپنے ہونے کی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مثال یاد رکھیے،
ہم اپنے بچوں کو جب اس طرح پاس کرواتے ہیں تو ہم اس کے فیوچر کو مستقبل کو تاریخ کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جو ہمارے ابھی صدر صاحب مولانا فخر حسن صاحب، انہوں نے اپنے لڑکے کا ایک واقعہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ان کا لڑکا ایک مہنگے انگلش اسکول میں پڑھتا تھا، کسی وجہ سے اس کے نمبر کم آئے تو پرنسپل نے بلایا بچے کو بھی اور بچے کے باپ کو بھی، یعنی مولانا کو، جو بات کہی وہ بات سننے کی ہے۔ پرنسپل نے مولانا سے کہا کہ مولانا ابھی آپ اس بچے کو پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بوجھ ہے، اور اگر یہ بچہ آپ کو پڑھ کر نہیں دے گا، کم نمبر لائے گا اور اسی طرح لشتم پشتم پاس ہوگا تو یہ کل بھی آپ کے لیے بوجھ رہے گا۔ آج جب آپ جوان ہیں، آپ کما رہے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور کل کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بڑھاپے میں بھی اس کا بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ پرنسپل نے کہا۔ بات لگ گئی، اس بچے کو لگ گئی، اور اس بچے نے محنت کرنا شروع کیا، اور پھر وہ بچے اس نے ٹاپ کیا کئی جگہوں پر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کو جاہل رکھ کر صرف پاس کروانا چاہتے ہیں اور جا کر لڑتے ہیں مدرسے والوں سے ڈنڈے کی زور پر، نہیں تو مولانا صاحب ہم چندہ نہیں دیں گے۔ نہ صرف بچے کو اپنے لیے بوجھ بنا رہے ہیں، قوم کے لیے بوجھ بنا رہے ہیں، ملت کے لیے بوجھ بنا رہے ہیں۔ صاف بات ہے، اور اس کا خطرہ آپ کو آج محسوس نہیں ہوگا، اس کا نقصان، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ یاد رکھیے، ایک گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، اگر کڑھائی ہو اور اس میں پانی 1000 ڈگری فارنہائٹ ہاتھ پر ہو اور کھول رہا ہو، اس میں ایک میڈک کو ڈال دیجیے۔ میڈک جب جلنے لگے گا، چھلانگ مار کر باہر آ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ کیوں؟ وہ کھولتے ہوئے پانی میں گیا، اس کے جب چمڑے اس کے جلنے جھلسنے لگے، ناقابل برداشت ہوا، بھاگ گیا، وہ بچ گیا۔ لیکن اسی جگہ ایک چولہے پر آپ کڑھائی رکھیے اور پانی اس میں کھولتا ہوا مت رکھیے، ٹھنڈا پانی رکھیے، نیچے سے آگ لگا دیجیے، چولہا گیس جلا دیجیے اور میڈک کو اس میں رکھ دیجیے۔ اب میڈک مزے میں ہے کہ ابھی تو پانی ٹھنڈا ہے، کچھ نہیں، ایسا ایسا گرم ہو رہا ہے، اب بھی مزے میں ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہے یار کچھ ہو رہا ہے، کچھ نئی چیز ہے، ابھی بھی مزے میں ہے۔ اور جب پانی اس اسٹیج پر پہنچے گا گرمی کے مارے کہ میڈک کو نکلنا چاہیے، اب وہ نکل نہیں پائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ پانی تھوڑا تھوڑا گرم تھا اور مزے لے رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی طاقت ختم ہو چکی، اب وہ نکل نہیں پائے گا۔ یہی حال اس قوم کا اس 100 سال میں بہار میں ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا۔ بہت آہستہ آہستہ گرم پانی میں، بہت میٹھے انداز میں ہمارے قوم کے اندر جہالت آتی چلی گئی ہے، علم کے نام پر، مدرسوں کے نام پر۔ اور اس کے ذمہ دار میں مدرسوں کو نہیں سمجھتا، میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے طے کیوں نہیں کیا کہ اگر ہمارا بچہ نہیں پڑھے گا تو ہم ڈگری نہیں لیں گے؟ نہیں، بچہ دستخط کرنا نہ جانے۔ آج ہمارے ایک پرنسپل صاحب سے بات ہوئی کہ نصاب چینج ہو گیا ہے، کیمسٹری، بایولوجی اور جغرافی اور پتہ نہیں سائنس کون کون سے ٹاپکس آ گئے ہیں، لیکن پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہیں۔ کہاں سے آئیں گے ٹیچر؟ آپ نے پڑھوایا اپنے بچے کو، اب اگر غیر مسلم ٹیچر داخل کیے جائیں تو آپ کہاں سے مخالفت کریں گے؟ کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے قوم کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ میں نے بتائے، لیکن ان 5 پوائنٹ کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے کہ ہم ظالم نہ بنے، منصف بنے۔ اس دنیا میں قانون ہے، محنت کا، اصول کا، نظام کا، سسٹم کا۔ یاد رکھیے، کوئی قوم صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی نور نظر ہے، وہ اللہ کے دین کے ماننے والی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے اس راستے پر چلنا پڑے گا جس دنیا کا سسٹم ہے۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری آرزوؤں سے کام چلے گا، نہ اہل کتاب کے آرزوؤں سے کام چلے گا۔ جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش
کرے گا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ ادارے آپ کے سامنے ہیں. یہ ادارہ بورڈ سے بھی جڑا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے. ندوے سے الحاق ہے, ان کے ذمہ داروں میں ایک آگ ہے, ایک تپش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تعلیم دے اور معیار قائم کرے. ہم نے بچوں کا جو مظاہرہ دیکھا, خوشی ہوئی, اگرچہ یہاں کے بہت سے پروگرام میں تھکن ہوئی, لیکن اس مظاہرے کو دیکھ کر خوشی ہوئی. یہ مدرسہ واقعی اسلامک ہے, اس کی جڑوں میں وہ طاقت ہے, قدیم مدرسہ ہے. یہاں جیسا کہ کل مولانا آفتاب صاحب بتا رہے تھے جو جامعہ سے آپ ہی کے گاؤں کے ہیں, کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں سے پڑھے ہوئے کم از کم 500 ماسٹر یہاں پھیلے ہوئے ہیں. یہ اس ادارے کی طاقت ہے. لیکن آج یہ ادارہ اپنے بچوں کے لیے رو رہا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا آگے قدم بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.